السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ جناب صدر، معزز علماء کرام اور تمام سامعین اعظام، ضلعی جمعیت اہل حدیث پاکور کے تحت یہ دو روزہ کانفرنس جس کی آخری نشست چل رہی ہے، کل سے یہ سلسلہ جاری ہے اور بھی کچھ دیر جاری رہے گا۔ مختلف عنوانوں کے تحت آپ نے بیانات سماعت کیے ہیں، تقریروں کو سنا ہے۔ بنگلہ اور اردو کے میل ملاپ کے ساتھ خطابات آپ کے سامنے آتے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں مجھے بھی موقع دیا گیا اور میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک خاص عنوان کے تحت
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ میری زبان سے جو نکلوائے صحیح نکلوائے، اور آپ کے دل و دماغ میں پیوست بھی ہو جائے، شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ہو جائے، اور حدیث رسول سے متعلق پورے طور سے یقین و دل جمی بھی پیدا ہو جائے۔ اللہم آمین۔ رک جائیں، سب طرف جی۔ اذان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اسے جاری رکھیے کہ باہر میں آوازیں بند کر دی گئی ہیں، اور یہاں کے لوگ عشاء کی نماز مغرب کے ساتھ پڑھ بھی چکے ہیں، اس لیے سے آپ جاری رکھیے۔ بہرحال میرے سلسلے میں جس عنوان کا اعلان کیا گیا ہے، تدوین حدیث کی مختصر تاریخ اور منکرین حدیث کے اعتراضات کا جواب۔ تدوین حدیث دو لفظ سے مرکب ہے، تدوین اور حدیث۔ تدوین کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اور حدیث کا معنی حدیث کو جمع کرنا۔ اگر حدیث کی اصطلاحی تعریف آپ یاد رکھیں گے تو یہ چیز بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تدوین کیسے ہوئی، جمع کس طرح کی گئی، اور شروع دور سے ابھی تک ملت اسلامیہ کا حدیث سے متعلق عقیدہ اور نظریہ کیا رہا ہے اور کیا رہنا چاہیے۔ حدیث عام فہم انداز میں سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کام اور کسی بات کو کہا گیا، کسی کام کو کیا گیا، کسی بات کو کہا گیا، اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، اسے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو۔ تقریر سے مراد یہ جلسے والی تقریر نہیں ہے، تقریر سے مراد کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ معائنہ کیا، اور اس کے بعد آپ خاموش رہے، اس پر روک ٹوک نہیں کیا، یا کوئی بات آپ کے سامنے بیان کی گئی اور آپ نے اسے بنفس نفیس سماعت بھی کیا، سن بھی لیا، اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، ایسی بات کو، ایسی حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثابت کر دیا اپنی خاموشی کے ذریعے سے۔ اس حدیث کی تدوین اور اسے جمع کرنا کیسے ہوا، یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، میری نگاہ بہت بڑی چیز یہ ہے کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے، اور انکار کرنے کی وجوہات میں سے خاص وجہ کیا ہے، اور اگر انکار کرتے ہوئے اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کرنے کی شکلیں کیا ہوتی ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں 40 سال تک غیر نبی کی حیثیت سے زندگی گزروائی۔ نبی بنائے جانے سے کچھ دیر پہلے تک بھی
آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے اور نبوت و رسالت کیا چیز ہے؟ غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوا اور آپ نے کہا اقرا پڑھیے. آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 بار جبریل امین آپ سے پڑھنے کو کہا، تینوں بار آپ نے پڑھنے سے انکار کر دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور تینوں بار جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا. آپ کی ہڈیاں مرمرا گئی، آپ کی قوت ہمت جواب دینے لگی. اور اس کے بعد کہا پڑھیے، تو پھر جبریل علیہ السلام پڑھتے جا رہے تھے اور آپ اس کے ساتھ پڑھ رہے تھے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اکثر و بیشتر کو معلوم ہے ابتدائی یہ 5 آیات کریمہ سورہ علق کی ہیں، جن کے نازل ہونے کے بعد محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا گیا. بات یہیں پر بس نہیں ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی شریک حیات خدیجہ الکبریٰ کے سامنے رکھی. خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو تسلی بھی دی، اپنے بھائی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے بھی گئی. انہوں نے تائید کی تو آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کے نزول کے بعد انسان نبی اور رسول بنا دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی تو تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حدیث کہا جاتا، آپ کے فعل کو حدیث کہا جاتا، آپ کی تقریر کو حدیث کہا جاتا. جب قرآن کی 5 آیتیں کریمہ آپ پر نازل ہوئی، اس آیت کریمہ سے متعلق جو آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، اب نبی ہونے کی حیثیت سے گفتگو ہو رہی ہے، وہ چاہے خدیجہ سے گفتگو ہو رہی ہو، چاہے صدیق اکبر سے گفتگو ہو رہی ہو، چاہے حضرت علی سے گفتگو ہو رہی ہو، چاہے حضرت زید بن حارثہ سے گفتگو ہو رہی ہو، یا چاہے پھر اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل سے گفتگو ہو رہی ہو، یہ جو گفتگو آپ کی ہے اسی کا نام حدیث ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ تھوڑی اور توجہ دیجیے. قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہوا، سورہ علق کی 5 آیت کریمہ آپ کو دی گئی. اس 5 آیت کریمہ سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لوگوں سے کہا کہ میرے پر اللہ کی جانب سے وحی آئی ہے، اللہ کی جانب سے پیغام آیا ہے، اللہ کی جانب سے میسج اور سندیش آیا ہے کہ جو بات آپ کی ہو رہی ہے اسی کا نام حدیث ہے، اور باقی زندگی کے سارے معاملات پھر حدیث میں شامل ہیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں اسے سمجھیے. قرآن کو قرآن منوانے کے لیے حدیث رسول کی ضرورت ہے. یوں ہی اللہ کی جانب سے قرآن اتر گیا لوگوں نے مان لیا؟ نہیں، آپ نے قرآن کو قرآن منوایا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اس منوانے کی کیفیت کیا تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے منوایا ہے. میں تمہارے درمیان 40 سال تک زندہ رہا ہوں، تمہیں معلوم ہے نا، میری زندگی تو بڑی بے داغ گزری ہے. مجھے الصادق الامین کہتے ہو. میری صداقت و امانت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جبریل امین نے جو اللہ کا پیغام ہمیں دیا ہے، اس صداقت کی بنیاد میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں صداقت اور امانت و داری اور سچائی کی بنیاد پر اپنی جانب سے نہیں، میں اللہ کا کلام آپ کو سناتا ہوں. تو اللہ کا کلام منوانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے کلام کا استعمال کیا ہے، یہ بھی حدیث ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں 2 قرآن دیا. ایک علمی قرآن ہے اور ایک عملی قرآن ہے. علمی قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، عملی قرآن
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. اس علمی قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے عوام و خواص کے دل میں اس طرح بسایا، راسخ کیا کہ میں عمل کر کے دکھلاتا ہوں. چنانچہ اللہ نے جبریل امین کو دیا اور جبریل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی ان آیتوں کو یاد رکھا اور پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس لکھنے والے صحابی تیار ہوئے ان سے لکھوایا. یہ قرآن لکھانے کی بات. پھر اس کے بعد کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی لکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا مت لکھو. وجہ کیا تھی؟ کہ قرآنی آیتیں اور میرے فرمودات دونوں گڈ مڈ ہو جائیں گے، پھر الگ کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تشریحات ہے. تو آپ نے کچھ دنوں کے لیے اسے لکھنے سے منع کر دیا. صحابہ کرام جو لکھنے والے تھے رک بھی گئے. وہاں زیادہ لکھے پڑھے لوگ نہیں تھے، اسی لیے تو سب کو امی کہا گیا تھا. کچھ ہی مخصوص لکھنے پڑھنے والے تھے. بہرحال لکھنے والے سے کہا مت لکھو، بعد میں لکھنا. میں بتاؤں آپ کو، جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ اسی کو بنیاد بناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا تھا. اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس کو تو ہم مان رہے ہیں، اور اس ماننے کی بنیاد پر انکار حدیث کیوں کر دیں؟ جب اس کو حدیث مان رہے کہ اللہ کے نبی نے لکھنے سے منع کیا، یہ بات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ اسی حدیث سے تو معلوم ہوئی. اگر حدیث نہیں تھی تو معلوم کہاں سے ہوا؟ کیا آپ کے کان میں اتارا گیا؟ آپ کے ذہن و دماغ میں ڈالا گیا؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، صحابہ کرام نے نوٹ کیا، اسے یاد کیا، اور اس کے بعد بتا ابھی لکھنے سے منع کیا گیا ہے. گویا حدیث شروع ہی سے جمع ہو رہی تھی. اس کی جمع کی شکل چاہے کتابی شکل میں ہو چاہے حافظہ کی شکل میں ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے، اللہ نے قرآن اتارا، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دیا. اب اللہ کی بات ڈائریکٹ تو سن نہیں رہے ہیں. جبریل آپ کے پاس تو نازل نہیں ہو رہا. کیا ہر آدمی کے کان میں آواز ڈالی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق؟ نہیں، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ڈالی گئی اور غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد رکھا، وہ قرآن کو یاد رکھا. جب قرآن کو آپ نے یاد رکھا اور قرآن کی تشریح کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، کیا کہا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ کے پاس یہ ذکر عبرت و نصیحت سے پر کلام اس لیے اتارا گیا ہے کہ آپ اسے لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کیجئے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن موجود اور اس کی تشریح موجود نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن موجود اور اس پر عمل کرنا موجود نہ ہو؟ جیسے قرآن کی تدوین ہوئی ہے، جیسے قرآن کو جمع کیا گیا ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی جمع ہوئی ہے، وہ چاہے حافظہ میں جمع ہو چاہے لکھنے کی شکل میں جمع ہو. پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک خاموش رہے. 10 دنوں تک وحی کی آمد کا سلسلہ موقوف رہا. 10 دن کے بعد سورہ مدثر کی 7 آیتیں نازل ہو رہی ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. سورہ علق کی 5 آیتوں کے نزول کے بعد آپ نبی بنائے گئے اور سورۃ المدثر کے 7 آیتوں کے نزول کے بعد آپ رسول بنائے گئے.
آپ کو جو خبر دی گئی تھی 7-10 دنوں تک آپ کے اندر ہمت پیدا کرائی گئی، اور اس کے بعد آپ سے کہا گیا برملا اعلان کیجئے۔ اللہ کی بڑائی کے بیان کرنے میں کوئی لچک پیدا مت کیجئے، اپنی بڑائی نہیں، وربک فکبر، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ کیا آپ نے لوگوں کے سامنے صرف سورہ مدثر کی 7 آیت کریمہ پڑھ دیا اور خاموش ہو گئے، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ 5 آیتیں پہلی نازل ہوئی تھی اور 7 آیتیں ابھی نازل ہو رہی ہے؟ کیا سورہ مدثر کی 7 آیت کریمہ کی آپ نے تفسیر بیان نہیں کی ہوگی؟ اسی تفسیر کا نام تو حدیث ہے۔ جب قرآن موجود ہے اس کی تشریح بھی موجود ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کیجئے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ تو آپ نے وضاحت کس انداز سے کی ہے؟ وضاحت کی 2 شکل، ایک عملی وضاحت کی ہے، ایک علمی وضاحت کی ہے۔ صحابہ نے اسے نوٹ کیا ہے، پھر اس کے بعد قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوئی وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، خبردار کیجئے۔ یہ واقعہ سب بیان کرتا ہے کہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباحہ کہا تھا۔ یہ لفظ یا صباحہ والی حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر موجود نہیں ہے تو آپ نے لایا کہاں سے؟ اور اگر موجود ہے تو تدوین حدیث ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سب تو پڑھتے ہیں یا صباحہ کا اعلان کیا۔ بھائی اگر ہم کہا کہ پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، مانو گے؟ سب نے کہا ما جرب ربک الا بالصدق، اے محمد ہم نے آپ سے کبھی سچائی کے علاوہ تجربہ ہی نہیں کیا، کیسے نہیں مانیں گے؟ یہ جو آپ کی گفتگو ہو رہی ہے اسی کا نام تو حدیث ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اعلان کیا ہے فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَعَارِضْ لِلْمُشْرِكِينَ کے تحت کھلم کھلا بیان کر دیا۔ رہا کتابی شکل میں جمع شدہ حدیثوں کے مجموعہ کا معاملہ، تو یہ جو افواہ پھیلا دیا گیا، لوگوں کے درمیان یہ بات اڑا دی گئی کہ یہ حدیث 200-250 سال کے بعد لکھی گئی۔ اسے سمجھانے والی بات ہے ادھر حقیقت حدیث کے انکار کرنے کے نتیجے میں قرآن مقدس کا انکار کرنا ہے۔ وجہ کیا جانتے ہیں؟ کہ قرآنی آیتوں پر عمل کرنا بغیر حدیث کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کہا جائے قرآن میں کہ نماز پڑھیے، نماز قائم کیجئے، کیا وقت کی نماز پڑھیے گا؟ پھر نمازوں کی رکوع اور سجود اور قیام و قعود یہ کہاں سے لائیے گا؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کسی کام کے کرنے کو کہا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور صحابہ کرام اس کا نقشہ نہ دیکھا ہو؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو منکرین حدیث خاص طور سے شوشہ چھوڑتے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں کہ 250 سال کے بعد حدیثیں جمع کی گئی، ان کے اوپر تماچا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول ہوا، آپ نے اس کی عملی بھی تشریح کی ہے اور اس کی قولی بھی تشریح کی ہے۔ اسی کا نام تو تدوین حدیث ہے۔ جمع کرنے کی شکل بھی تو یہ ہے۔ رہا معاملہ کتابی شکل میں، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے پاس ان کی کتاب موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق میرے ساتھی کے پاس بہت لکھا ہوا ہے، میں نے لکھا نہیں، میں یاد کر لیتا ہوں۔ تو حدیث کو جمع کرنے کی شکل جس طرح قرآن کو جمع کرنے کی شکل تھی، اسے یاد بھی کیا گیا، اسے چمڑیوں میں، ہڈیوں میں، پتیوں میں، جھلیوں میں لکھوایا گیا۔ اسی انداز سے حدیث رسول کو یاد بھی کیا گیا اور اسے لکھ کے رکھا بھی گیا۔ بعض اب تک کتابی شکل میں دینے کی بات آئی ہے، اب کہہ سکتے ہیں وہ بعد میں آئی ہے، لیکن حدیثیں تو موجود تھی۔ اب اگر اس کے بعد قرآن مقدس کی آیت کو سامنے رکھیے، جس میں فرمایا گیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. کیا معنی اس کا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل آتے ہیں، انہیں قرآن کی آیتیں سناتے تھے، تو آپ دیکھیں گے بچے جس طرح استاد پڑھتے ہیں، بچے آہستہ آہستہ پڑھتے رہتے ہیں، کسی طرح یاد کر لیں گے. حضرت جبریل پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت دیا کرتے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلد بازی کرتے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے. آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ساتھ قرآن بھول جائیں گے، قرآن جمع نہیں ہوگا؟ تو سنیے، ان علینا جمعہ وقرآنا، اس قرآن کا جمع کرا دینا ہمارا کام، اور اس قرآن کو پڑھا دینا بھی ہمارا کام. جمع کیسے کرایا؟ حافظوں کی جماعت تیار ہوئی. جمع کیسے کروایا؟ کاتبین وحی کی جماعت تیار ہو گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پڑھا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا. جبریل امین کے ساتھ پڑھنے جا رہے تو اللہ نے منع کر دیا کہ اب جب وحی کی سلسلہ موقوف ہوا، اب ان کی بات ختم ہوئی، اب دیکھیے آپ کی زبان سے وہ کلمات کس طرح نکل رہے ہیں. تو آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جبریل نے ختم کیا، پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا. اس طرح قرآن کو اللہ نے جمع بھی کرا دیا اور قرآن کو اللہ نے پڑھوا بھی دیا. اسی پر اکتفا نہیں کیا ہے، منکرین کے سارے اعتراضات کا جواب اس کے بعد والی آیت میں، ثم ان علینا بیانہ، جو قرآن ہم نے جمع کرا دیا، جو قرآن ہم نے پڑھوا دیا، یہ آپ کے حد تک محدود رہنے والا نہیں ہے. اس کا بیان کرنا، اس کی تفسیر کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس کے مسائل کو اجاگر کرنا، اس کے مشمولات میں عمل کرنا، اس کے معاملات کو لوگوں کو سلجھا سمجھا دینا، یہ سارا ہماری ذمہ داری ہے اور آپ کے ذریعے ہم کروائیں گے. ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان کرا دینا ہمارا کام ہے. اور وہی تو قرآن نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے سے بیان کر دیجئے جو ان کے پاس اتارا گیا. قرآن اللہ کے پاس، اللہ کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس زمانے کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. کہاں اس قرآن کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کی حیثیت میں نے بھیجا ہے. وہ میری بات کو ہی سمجھیں گے اور بھی تمہیں سمجھائیں گے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن بھی موجود ہو، سمجھانے والا موجود ہو اور سمجھانے کی بات موجود نہ ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ کی بات سن بھی رہے ہیں، تو تقریر کرنے والا اور سنانے والا اور سننے والے موجود ہیں، لیکن اس کی بات ہی نہیں نکلتی ہے، اس کی بات موجود نہیں، کیسے ہوگا؟ جب اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو سمجھا دینا، بتا دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا. کیا وعدہ کیا؟ ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان کرا دینا ہمارا کام، ہماری ذمہ داری ہے. گویا جس طرح قرآن کا جمع کرانا اللہ کی ذمہ داری، جس طرح قرآن کو پڑھوا دینا اللہ کی ذمہ داری، اسی طرح قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول کی شکل میں تشریحات کو جمع کر دینا اللہ کی ذمہ داری، اور اس کو پڑھوا دینا اللہ کی ذمہ داری. یہ تو اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے اور کہا ہے ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان کر دینا ہمارا کام ہے. کیسے بیان کیا؟ بیان کرنے کی شکلوں کو جاننا چاہیں تو جو وحی کی شکلیں ہوتی ہیں اسے سمجھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فرشتہ کو بھیج کے وحی بھیجتا ہے، قرآنی آیتوں کو دیتا ہے، اور کبھی قرآنی آیات کی سمجھ کے طور پر یا کسی مسئلے کو سلجھانے کے طور پر، کسی اختلاف کے فیصلہ کرانے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں کسی بات کا القاء کرتا ہے. وہ بھی وحی کی شکل ہے نا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، وہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے ہیں، یہ جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی کی روشنی میں بولتے ہیں. وہ جو دل میں بات ڈالی جاتی، دماغ میں بات رکھی جاتی ہے، اسی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح یا قرآنی آیتوں کی تشریح کرتے ہیں.
تو قرآن موجود ہو، قرآن پر ایمان لانے والے موجود ہو اور قرآن کے سمجھنے والے موجود ہو، اور جس چیز کے ذریعے سمجھایا گیا کہ وہ چیز موجود نہیں ہوگی۔ اب ذرا آگے بڑھیے، اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بہت پڑھتے ہیں آپ، ہم نے اس ذکر بھری کتاب، عبرت و نصیحت سے لبریز کتاب قرآن مجید کو اتارا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم ہی لیتے ہیں۔ کس معنی میں حفاظت؟ علمی اعتبار سے بھی حفاظت ہے، تشریحی اعتبار سے بھی حفاظت ہے، آیات کی آیات ہونے کے اعتبار سے حفاظت ہے، آیات کے مفہوم کے اعتبار سے بھی حفاظت ہے۔ تو اللہ تبارک بتا نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حفاظت کروا دیا۔ کیا کسی انسان کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ کسی کی بات کو چینل سسٹم کے ساتھ بالسند بیان کی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کی بات سے متعلق چینل سسٹم نہیں ہے، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن حدیث کے بارے میں اگر کوئی انسان جو راوی حدیث ہے، حدیث بیان کرتا ہے تو کہتا ہے ہم سے فلاں نے بیان کیا، فلاں سے صحابی رسول نے بیان کیا، صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جو اہتمام ہے سلسلہ اسناد کا، وہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی صداقت و سچائی کا لوہا منوانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اب اگر کوئی انسان اعتراض کرتا ہے تو اعتراض کی وجہ کیا ہے اسے آپ سمجھیے، اور میں اہل حدیث کے نوجوانوں سے خصوصی گزارش کرتا ہوں، اگر بری بات لگے تو معاف کیجیے گا۔ کبھی کبھی تحقیق کا جب ہیضہ ہو جاتا ہے تو لوگ ہر چیز میں تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں۔ جو مسلمہ حقیقتیں آپ کے سامنے ہیں، 1400 سال سے جو چیزیں آپ کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں یا صحیح ذخیر حدیث کی موجودگی میں کی روشنی میں آپ کے پاس موجود ہے، ایک انسان نما شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرتا، شکوک و شبہات ڈالتا ہے، یہ بات تو اچھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس قسم کی بیہودہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ کہہ کے لوگوں کو انکار حدیث پر مائل کرتے ہیں، عورتوں کے مسائل کو کھول کے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اسی لیے دنیا میں آئے تھے کہ دنیا کے لوگوں کو جو غلط کاری کے اندر علم کے نہ ہونے کے نتیجے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ان کے سامنے علم کی روشنی رکھی جائے اور بتایا جائے یہ کام اس طرح کرنا ہوگا اور یہ کام اس طرح نہیں کرنا ہوگا۔ اگر یہ کسی مسئلے کو بدعت کے ساتھ بیان کر دینا اچھی چیز آپ کو نہیں لگتی ہے، اگر وہی باتیں قرآن بیان کر دے تو اب قرآن کا انکار کیجیے گا۔ ایک آیت سنیے اور بات آگے بڑھتی۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے، اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آنا آ جاؤ۔ اس سے بھی گمبھیر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اگر قرآن نے عورت کو کھیتی کہا اور اس سے میل ملاپ کرنے کو کھیتی بنانے کی سے متعلق باتیں کہیں تو قرآن کی شاید پر آپ کا اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کی آیتوں کا انکار کریں گے اور اس میں شک و شبہ ڈالیں گے، عام انسان بھی آپ کو کافی کہہ دے گا۔ اب کہیں گے کہ حضرت عائشہ کہتی کہ نہیں میں ایسی تھی اور ویسی تھی، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تھا۔ اس قسم کی جو فضولیات کی باتیں ہیں یہ تو حدیث نہیں ہو سکتی ہے، یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے انسان نما شیطان لوگ باتیں ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے گا وہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا گیا، بھیجا گیا، کس لیے؟ یہودی کہا کرتے تھے یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراع، علماء سے پوچھ لیے گا کہ تمہارے نبی تمہیں تو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں۔ یہ کہہ کر یہودی حضرات مسلمانوں کی توہین کیا کرتے تھے، تم اتنے گئے گزرے ہو، یہ معمولی چیزیں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے شان کی بات ہے کہ مسلمان کوئی عمل ایسا نہیں کر سکتا جس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی اسے مول لینا پڑ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جگہوں پر ہماری رہنمائی کی اور بتایا اس کام کو اس طرح کرنا ہے اور اس کام کو اس طرح نہیں کرنا ہے۔ اب اگر کوئی انسان شکوک و شبہات ڈالنا چاہے تو حدیث کے متعلق سی باتیں کرتے
کہ ایسا تو حدیث میں نہیں ہونی چاہیے، یہ حدیث ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس قسم کی بے حیائی کی بات ہے۔ ہم نے سنا ایسے انسان کو جو کہتا ہے کہ بخاری شریف قرآن مقدس کا ننگا ہو کر اس طرح مذاق اڑاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس قسم کے کچھ مسائل نکال کے عوام و خواص کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور خاص طور سے نوجوان طبقہ کی دل و دماغ میں گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم جس حدیث کی بات کرتے ہو اس حدیث میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک فتنہ یہ بھی ہے، کیا فتنہ؟ جو حدیث ہمارے سمجھ میں سے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہو وہ حدیث نہیں ہے۔ ایسے شکوک و شبہات ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اگر قرآن مقدس کی کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہو کیا اس کا انکار کریں گے؟ آیات متشابہات کا انکار کر جاؤ، وہ باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اور چوہیا کی جیسا دماغ رکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سمجھنے کے دعوے دار بنتے ہو، اور اس کے بعد اعتراض کرنے کے بعد ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ تمہاری سمجھ کا پھیر ہے، تم پاگل دیوانہ ہو جس کے لیے تمہارے یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، ورنہ اگر تم صحیح نیت سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھانے ہی کے لیے آئے تھے، ان کی کوئی بات ایسی نہیں جس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد کچھ اور بھی اعتراضات لوگ کرتے ہیں اور حدیث کے خلاف ہذیان بکتے ہیں، بےہودہ گوئی کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر کے کہ حدیث تو بعد میں جمع ہوئی ہے اس لیے ماننے کے لائق نہیں ہے۔ قرآن میں کچھ کہا گیا، حدیث رسول میں کچھ کہا گیا۔ اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت حدیث کا انکار کرنا اللہ کے رسول کا انکار کرنا ہے، اور جو انسان حدیث کا یا رسول کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن مقدسی کا انکار کرتا ہے۔ ایک آیت سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ عام طور سے اہل حدیث حضرات اس آیت کو زیادہ پڑھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ بھائی یہی مسئلہ سے بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، تم نہیں کرتے ہو، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ایک بہت بڑے فتنے کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ جو انسان اللہ کے رسول کو اپنے جھگڑوں کا فیصل نہیں مانتا، اور اگر آپ کی ذات سے کسی قسم کا فیصلہ ہو جائے اس میں کسی قسم کی نکیر کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر مگر چونکہ لیکن کرتا ہے، اور پورے طور سے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، قرآن مقدس کا فتویٰ سنی، میرا نہیں۔ کیا فتویٰ ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں، پکا بے ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا وہ حدیث نہیں ہے؟ وہ حدیث تقریری نہیں ہے، حدیث قولی نہیں ہے، یہ حدیث فعلی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں فیصلے نہیں کیے ہیں؟ وہ ہزاروں فیصلے کیے جسے آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ تمام تر فیصلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کون بولتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جمع نہیں ہوئی ہے؟ اس لیے یاد رکھیے گا، منکر حدیث کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے، جو انسان انکار حدیث کرتا ہے وہ انسان در حقیقت انکار رسول کرتا ہے، اور جو انسان انکار رسول کرتا ہے وہ در حقیقت انکار قرآن بھی کرتا ہے، اور جو انسان انکار قرآن کرتا ہے وہ اللہ کا انکار بھی کرتا ہے۔ ایسے انسان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رہا معاملہ ہمارا آپ کا، کچھ لوگوں کی تقریریں سماعت کرتے ہیں، شدر میں مہار بنے بیٹھے ہیں، برادرت کی فتنوں سے دوچار ہوتے ہیں، اپنا اپنا پیشہ چھوڑ کے آنے والے انسان کوئی انجینئر کہلاتا ہے اور کوئی اس کا ایڈوکیٹ کہلاتا ہے، کوئی ڈاکٹر کہلاتا ہے، اور ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور انہی کی جانب سے شکوک و شبہات پیدا کی جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، ایسے فتنوں سے ہوشیار رہیے۔ وہ علم کی کمی کی بنیاد پر، حقیقت تک نہ رسائی ہونے کی بنیاد پر کچھ باتیں کہہ جاتے ہیں اور لوگ اسی میں الٹ پلٹ کے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین و ایمان آپ کا درست اور صحیح سالم رہے تو جس طرح کتاب اللہ کو مبنی پر حقیقت سمجھتے ہیں اسی طرح صحیح سنت رسول اللہ کو مبنی پر حقیقت سمجھنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایمان خطرے میں ہے۔
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن کو ماننا ضروری ہے تو قرآن کی تشریح حدیث رسول کو ماننا ضروری ہے۔ کوئی انسان حدیث کو مانتا ہے قرآن کو نہیں مانتا ہے، وہ قرآن ماننے والا حدیث ماننے والا نہیں ہے۔ کوئی انسان قرآن کو نہیں مانتا اور حدیث مانتا ہے، وہ انسان حدیث ماننے والا نہیں ہے۔ کیوں کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ یہ سب باتیں قرآن نے کہی نا۔ جب قرآن نے کہا رسول دے رہے ہیں تو لے لو، کیا دیا؟ رسول نے قرآن کی عملی تفسیر بھی دی ہے اور قولی تفسیر بھی دی ہے۔ اس لیے ہمیں حدیث رسول کو ماننے کی ضرورت سمجھنی چاہیے، اور جو انسان حدیث کے راستے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو، ایسے انسان کو لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی طرف اس کے استقبال کر کے ایسے مردودوں کو دور ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حدیث میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔